اللہ العظیم دروشی پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے محبوب، اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ خیر الانام میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اس کو سادہ کر دیں تھوڑا سا۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دے کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، ترلا کیا ہے، لجاجت سے کہا ہے، تو توجہ دلائی ہے، تو تقاضا تھا کہ اس کی بات کو مان لیا جاتا۔ لیکن رد عمل بڑا برا آتا ہے کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اوباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے گھر کے سامنے گندگی، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں شرارتی ہمسائے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہمسایہ اگر اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے۔ اچھا، جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے جہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا، لوگ اللہ کا شکر ادا کر دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، بھائی نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات پہ اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ بھائی جان سنیے گا، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہ دیاں مشری گول دیاں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ ہاں،
دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال، میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجیے۔ اچھا بھائی جان، جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز، روزہ، مال کے نصاب و زکوٰۃ دو، موسم حج ہے تو حج کے لیے نکلو۔ جو ابھی ابھی ایمان لائے اس کو پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرما جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق دیے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولتے ہیں تو گالیاں بولتے ہیں، پہلا پتھر ہی ہمارے منہ پہ آ لگا۔ دیکھیے گھر کے ماحول سے بچے سیکھتے ہیں۔ ہم شرمندہ نہ ہوئے اور اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہ دوڑائی، فیصلہ نہ کر پائے کہ ہم اس گالی کو گھر سے نکالیں گے، بلکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہو نے تویز ڈالے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، وہ تو 2 ماہ ہوئے اب ہمارے گھر آئی ہے، 25 سال ہمارے زیر تربیت رہا ہے، ماحول گالی کا ہم نے خود دیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی آپ تحریر لکھو گے وہاں بیٹے آپ گالی لکھو گے گالی آئے گی۔ دیکھیے اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو نتائج آئیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اور اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا۔ آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ، دامن پھیلاؤ اور رب سے مانگو، اور بیٹا دامن پھیلا کے رب سے مانگتا ہے، ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی ہے، بیٹا کمرے میں آتا کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار کر دے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ اچھا ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ یہ مشق تھی، یہ کافی دیر جاری رہی۔ خیر فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑے، آج کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ فرماتی میں گھر آئی تو دیکھا قطب الدین محو استراحت تھا، بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی امی جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، ہاں جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ سکھاتی تھی نا مائیں، یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی ہے تو استاد کہتا ہے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا 14 پارے سنائے، استاد متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجی اچھے منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، تو فرمایا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے وضو کیا، مصلی میں بیٹھ کے رونے لگے، اللہ مدینے کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر تڑپنے لگے۔ تیسرے دن پھر حضور ملے، کہا نور الدین میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کے بار مسلح پہ نہیں دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور وہ 2 لوگ جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے انہیں وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کو آگ میں جلا دیا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس بچے نے کہا ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا بچوں بڑے ہو کر کیا دیکھو بنو گے؟ دیکھیے بچوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں، کچھ بچے خواب دیکھتے ہیں اور خواب بڑے بڑے دیکھنے چاہیے، چھوٹے خواب نہیں۔ بڑے خواب دیکھنے والے جب دوڑ لگاتے تو منزل ان کے قدم چومتی ہے۔ استاد پوچھتے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔
جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی ماں کہتی ہے اگر تو، وہ کہتے بچہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار. ناراض نہ ہوئیے گا، بات جواب نہیں میں آئے گا. ہم کہتے ہیں معیشت کا بحران آیا ہوا ہے، کہاں وقت دینے، 18 18 گھنٹے ان کے لیے تو محنت کرتے ہیں. حالانکہ تقاضا یہ تھا جس طرح ٹیچر روزانہ ایک سے نیا سبق کلاس میں لے کے آتا نا، یہ ماں باپ کا بھی حق تھا. اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو بھی پتہ ہے نا، صحابہ کو گالیاں دی گئیں. بھائی جان یہ باپ اور ماں کا حق تھا روزانہ چٹائی بچھاتے اور کہتے آؤ بچو آج ابو بکر کی باتیں کریں، عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. یقین جانیے کہ اس کے نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا. میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھانا تھا، ہم سکھا نہ سکے. ہم نے وقت دینا تھا، ہم وقت دے نہ سکے. یہ ایک شکوہ ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے اکثر. مول صاحب ٹائم نہیں ہوتا. میرا ان ساتھیوں سے، ان بھائیوں سے سوال ہوتا ہے مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے بڑھ کے کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا نا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے. دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے. اچھا ایک وقت اپنے لیے تھا. اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کی باتیں. لیکن سیدہ فرماتی حضور گھر آتے تو بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں سوال ہے کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا. اچھا ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مول صاحب ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنا کام خود کرنے کی؟ بوٹ پالش کرنے والا الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں تو میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں تو مجھے دیکھنا ہوگا. دو ہی چیزیں ہوں گی، تیسری چیز نہیں ہوگی. ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت گھر والوں کے لیے. نتائج دیکھیے گا، دھیان سے سنیے گا. سیدہ نے اپنے بابا کو سیدوں میں دیکھا، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلیٰ بچھاتی ہیں بچوں کو سلا دیتی ہیں اور پھر ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں. ایک دن اللہ سے کیا کہتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، ہائے ہائے رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. ہاں یہ بڑے سکھاتے ہیں نا. کربلا سے جب یہ لوگ مدینہ آئے نا تو خواتین افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے کہا سیدہ زینب سے کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرما دی جب خیموں کو آگ لگی کچھ بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں وقت لگا. آپ فرما دی اس وقت میں ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. مصلیٰ گھر سے ملا، مصلیٰ کربلا تک آیا. انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم نے بچوں کو وقت دیا؟ ہم اپنے بچوں کو وقت دے ہی نہیں سکے. وہ اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، بھائی جان یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. وہ ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا کہ جان کی امان چاہیں گے حضرت؟ بڑے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں نا، اور پھر انہیں منانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا جان کی امان چاہیں گے؟ آپ کے ابا جی زندگی اچھی گزار گئے، دامن کیوں خالی رہا؟ اس جوان نے بڑی بات کی، اس نے کہا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. کہا تھوڑا سا سمجھا دیں گے؟ تو وہ کہتے جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لے گئے ہو. تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے. معذرت سے بھائی باپ ریڈی پہ کھڑا ہے یا وہ صاحب ارشاد ہے، کوئی بھی ہے بھائی وہ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے.
اگر وقت نہیں دیں گے تو یہ مسجد کے امام کا بچہ بھی بگڑے گا، پیر صاحب کا بھی بیٹا بگڑے گا، تو ہم نسلوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ مجھے یاد آیا میرا بیٹا تقریباً 2.5 سال کا تھا، اور ایک دن میرے ساتھ ہی 2.5 3 سال کا تھا، تو ہم دونوں اکٹھے سفر میں تھے، تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تو اس نے جواب بڑا معقول دیا، تو میں نے کہا یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی؟ مجھے کہتا یہ میری ماما نے مجھے سکھائی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے بابا سے کیا سیکھا؟ ہم تو پر صبح نکلتے ہیں، شام کبھی پنڈی، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، ایسی بھاگ دوڑ میں ان دونوں میں تو ایک دن میں 10 10 پروگرام، اور ہفتہ ہفتہ گھر بھی نہیں جاتے تھے، لیکن اب تو فیصلہ بھی کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ میں بحیثیت باپ کہہ رہا ہوں، اولاد کے لیے باپ بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ یقین جانو دل کے آنے پہ زوردار اس نے جھٹکا دیا، میری طرف اس نے دیکھا، اور سکوت کو توڑتے ہوئے اس نے کہا بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر ہم اپنے بچوں میں وقت نہیں گزاریں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ انہیں وقت دینا ہوگا بھائی، وقت دو گے تو اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ گالی سکھائیں گے تو گالی آئے گی بھائی، قرآن پڑھنا سکھاؤ گے، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ گے تو دین کی روشنی ملے گی، دین کی راہیں ملیں گی۔ تو پہلی نصیحت میرے نبی نے جابر بن سلیم کو کیا فرمائی؟ کسی کو گالی، فرماتے پھر میرا ساری زندگی جانور کو بھی گالی۔ میرے نبی فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو بھائی جس کو مسلح پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، تحقیق کرو اچھی طرح، سمجھ میں نہیں آتے تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو نا۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی بھائی۔ ہم چھتوں پہ پین کاپی پینسل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیسے گنتے جو رات کو کتنی پیسے جمع ہوئے ہیں، 250 300 ہوتا ہے بھائی، آج بھی اتنا ہوتا ہے، خود اکٹھے کر لو۔ تو خیر یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور رویے جو ہماری نظروں سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزرتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر روڑے سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا اخلاقی یہ تھا، ہم وہاں رکتے، پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے۔ ایک تو احتیاط سے گزرے، اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے ادا اجر کی ہوئے گا، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے۔ آصف علی واصف بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ آصف علی واصف کا جملہ لیجیے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی دولت سے تو انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، لیکن امتحان دونوں کا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کا امتحان ہے کہ اس کی دیوار کے متصل غریب بھائی کا بھی تو گھر ہے نا، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن صفا کتنا ہے سینے میں، شاید دل نہیں پتھر ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا۔ امتحان تو تھا نا، اس کو سٹینڈ کرتا۔ وہ کسی نے کہا نا تو کروڑ پتی کیسے بنا، اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ اشفاق احمد کا اللہ کے دیے سے دینا تھا، کون سا پلے سے دینا تھا، امتحان تو دونوں کا ہے نا۔ غربت امارت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ہاں ویسے تصور یہ ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوڑتی گالیاں، فلک بوس، یہ چیزیں ہوں وہ بڑا ہوتا ہے نہ، اس سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔
میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سر یعنی گارڈر ہوتا ہے، آپ سمجھ رویے ہیں نا یہ، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ مجھے بڑھ کے سلام کریں۔ لیکن کچھ لوگ طبیعتوں کے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن عاجزی کے ساتھ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے گزر جائیں نا بے نیازی سے، تو یہ گزرنا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں پھر ظاہر آگے آگ لگتی ہے اندر، انہیں منو سلام کیوں نہیں کیتا، یہ نگاہ میں یہ پلکاں کیوں نہیں جھکی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگوں سے پوچھا اے کدا پتر سی، اور جس کا بھی تھا آپ کر لو سلام۔ اور بھائی عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوگات بن گئی۔ عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملتی دوست، آپ عزت دینا شروع کر دو، عزت پلٹ کے آئے گی۔ وہ دسترخوان پہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر بیٹھا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کانوں کا دھوکا لگا، کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی نہیں منہ لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، یہ رویے آپ نے دیکھے میں نے بھی دیکھے۔ تو اس نے نظر اٹھائی کانوں کا دھوکا لگا، کون منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی پتر کھانا کھا لے، شش درو کے کہتا ہے مجھے کہا ہاں تجھے کہا۔ اس نے جھاڑو وہاں رکھا، تھوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے، وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول، پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے اور قدم رکے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، اماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، حسن و حسین تیرے بھائی لگیں؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے؟ فرمایا جی بیٹا آج سے یہ رشتے تیرے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس بچے کو حضور گھر لے آئے، کھانا لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے، سریرا کھلا میدان آیا۔ بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن جب نظر اٹھی نا اس یتیم کی طرف جس کی انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھامے آ رہے تھے، دیکھ کر کے کہتے ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا اب بھی میں رہوں؟ یہ ہے اخلاق بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ، یقین جانو آپ بلا امتیاز ملا کرو کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملو گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا گاؤں ہی مسکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ گلی کی نکر پہ پہنچا، جمگٹھا تھا، شور سنائی دیا گیا، ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے، سبب پوچھا، اس نے کہا قرض لینا ہے۔ میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کر کے اس کی عزت نفس کا خیال، لیکن کچھ لوگوں کو کی بری عادت کہ وہ قرض لے کے واپس نہیں کرتے۔ میں نے پوچھ لیا کتنے پیسے لینا، کہتا 150 روپیہ، برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم بازار میں کھڑے تھے تو ہم نے لوگوں کو شرمندہ ہوتے اور شرمندہ کرتے دیکھا۔ ہم مسجد میں آئے، اور مسجد میں آئے تو یہاں بھی معذرت سے کہوں گا نمازی حضرات ناراض نہ ہو جائے، تو رویے یہاں بھی بڑے ہم نے تلخ دیکھے، یہاں بھی لوگوں کو شرمندہ کرتے دیکھا۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں بھول جانا، ایک بندہ گناہ گار ہے نا، گناہ ہو گیا ہے اور گناہ چھوڑ کے وہ توبہ کر کے مسجد میں آیا ہے۔ گناہ گار کے لیے امتحان دو ہیں، ایک تو ماضی کی تلخیاں، وہ تو کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے، وہ تبلیغ غیر مؤثر کرتا، وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، دکھی ہو کے مسجد میں آتے چلو وہاں زبان شائستہ ہوگی، میں جاؤں گا تو عزت کی مسند پہ بیٹھوں گا، لیکن جب وہ مسجد میں آئے تو رویے ہمارے بھی بڑے تلخ تھے۔ ہم نے کیا اس کو جگہ دی کہ مسجد کی رونق بڑی ہے، بلکہ ہمارے رویے بہت تلخ تھے۔ ہم نے کہا لے سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی،
اسی تینوں مسجد را کے نبھایا. ہاں ہم کہتے نہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہیرا پھیری نہیں جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے. یہ رویے ہیں یار. ہم نے بازار میں بھی سلگتا, ہم نے مسجد میں بھی تڑپتا ماحول دیکھا. آپ گھروں کا ماحول دیکھو. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات اس کپ کی, تو تماشا جو گھر میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے دوست لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمارے نظر میں آئے. ایک ہے نمائش والے, وہ بہت سارے ہیں. وہ بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والے کی نمائش کیا ہوتی ہے, وہ جس کو ہم رسم خالہ کہتے ہیں, ایک خاتون پورے محلے میں جا کے پیغام دیتی ہے ہماری بیٹی کا جہیز دیکھنے آؤ. تو وہاں یتیم کی بیٹیاں بھی, بیوہ کی بیٹیاں بھی آتی ہیں, اور وہاں مزدور کی بیٹیاں بھی آتی ہیں. اور وہاں ریٹ بھی لگے ہوتے ہیں نا, یہ پہلے دن کا جوڑا اس کا 2.5 لاکھ ریٹ کہاں سے لا کے دے گا وہ بیچارہ مزدور جو 500,000 کی دیہڑی لگاتا ہے. 2.5 لاکھ کا کہاں سے لا کے دے گا؟ سونے کے کنگن بھی ہوتے ہیں, کہاں سے لا کے دے گا جو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتا. دکھی کرتے ہیں یہ لوگ, ظالم ہیں ہمارے معاشرے کے. ایک ہے بہروپیے, سوری نمائش والے, اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے. یہ بھی بہت سارے ہیں. نمائش سے ہی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے لوگ آج لمبی فہرست دیتے ہیں نا کہ جہیز میں یہ چیزیں ہمیں چاہیے, اوپر سب سے اوپر گاڑی ہوتی ہے. اب تو خوف آتے کہیں پٹرول نہ مانگنا شروع کر دیں. پٹرول بھی تو مہنگا ہو گیا. تو یہ بھی تو, یعنی یہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور تیسرے لوگ وہ بہروپی ہیں. میں سمجھتا ہوں معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ یہ ہیں جن کا تذکرہ بھی میں کرنے لگا ہوں, جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرنے. جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ باتیں سنتے نا, جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا. بوڑھے اعتماد کر بیٹھے کہ لوگ بھلے لگے ہیں, اور اعتماد کر کے وہاں رشتہ داری جوڑ لیتے ہیں. لیکن ٹھیک ایک ہفتے بعد میں نے عرض کیا کہ چینی کا کپ ٹوٹ جائے بہو سے تو تماشا جو گھر میں لگتا ہے نا کہ گھر سے لائی ہوئی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر. اچھا کسی بات پہ جھگڑا ہو نا تو ہم کہتے بلاؤ دے پچھلے انو. اچھا پچھلے کو ڈنڈے سوٹ لے کے آ جاتے ہیں. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے, معاف کر دو. اور آگے سے شرم نہیں آتی, رونت برا لہ جاتا ہے. یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ بیٹی کے آگے بھی جا کے ہاتھ جوڑ دیتی ہے, سرخ جوڑا پا کے ایسا سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. یوں دیکھتی ہے حسرت بری نگاہوں سے. 2 وقت کا کھانا نہیں دو گے, رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی. کبھی تو گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, مرنے کی دعوت دے رہے ہو. سمجھا کے جاتے پگلی, تو طلاق لے کے آ گئی, تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا. مارے بھی کھاتی ہے, دکھ بھی سہتی ہے. اگر کچھ زخم زیادہ ملے تو بہانہ بھی بنا لیتی ہے, سیڑھیوں سے گری اور دکھ سہ سہ کے دنیا سے چلی جاتی ہے. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی, تانے بھی سہتی ہیں. دکھ شاید برداشت کرے لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. یار وہ تو بیچاری پہلے ہی دکھی ہے, اور ہماری وجہ سے ہم اللہ کے بھی مجرم, اپنی بہن بیٹی کے بھی مجرم بنتے ہیں. اچھا پھر سنیے گا, کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. نوالے گنے, ہمارے جوان بھی کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں. بھائی جان تیری خاطری تو آئی تھی, بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے, تیری محبت ہی تو کھینچ لائی تھی اسے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو باقاعدہ کہا گیا کہ اس کو فارغ کر, ہم تیرے لیے لڑکیوں کی لائن لگا. یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے یار, ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یہ امتحان یار ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سے ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا, بے اولاد تھا, میں نے دعا کی, لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن. کسی کی شادی کو 17 سال 14 سال 13 سال 12 سال جتنے بھی اس نے بتائے. وہ کہتا ہم 6 کے 6 بہن بھائی بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی بھائی. لیکن بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. اچھا اگر اولاد ہو تو بیٹیاں ہوں, بیٹی تو رحمت ہوتی ہے نا. بیٹی ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی, میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے میری دعا قبول کی. ہم ہاسپٹل میں تھے,
ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا ذرا خیر ہو دیکھیں کیا ہوا. ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. مجھے واپس آ کے بتا دی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. اودا رونا پہ آئے. ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں. مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی بیٹا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے بچے کوئی نہیں, کہتی 4 بیٹی ہیں. میں نے کہا رحمت ہوتی ہے, دھمکی ملی ہے, اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا. بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ یہ زیادہ بچیاں کو جنم دیتی ہے. اور طلاق دینے میں کردار بھی عورت کا ہوتا ہے. جو خود عورت ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اور ہمارے معاشرے میں بنسبت اس عورت کے جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں اور دوسری طرف بیٹیاں زیادہ ہوں, زیادہ عزت لڑکے والے کی ہے اور لڑکی والے کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور پھر ایسی بیٹیوں کو ہم چوتھے دن کٹارے میں کھڑا کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں. میں بھی ایک جھگڑا تھا, مجھے بلایا, میں نے بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میں نے صرف اتنا کہا ماں یہ بھی تو تھی ہے نا, جان دے معاف کر دو. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اور آواز کیا تھی جتی پوری آئی آئی نہ اطلاع کے سٹ چھڑی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا, یہ عورت عورت کے بارے میں کہہ رہی, اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں نا. یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی, میرے رسول تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرمانی, فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا. عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے, یہ پاؤں کا جوتا کہیں. مجھے حکیم لقمان کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کا علاج کیا تو 2 میرے پاس پڑیاں تھیں. آج کی اس نشست میں ساتھ لے کے جائیے گا. فرماتے ہیں لوگوں کو فرق بڑی جلدی پڑتا ہے. کہا کون کون سی, کہا ایک محبت اور دوسری عزت. تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے, تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. ہم باہر اچھے ہوتے, گھر کیوں نہیں اچھے ہوتے یار, یہ سوال ہے. تو ہم نے سسرال میں بھی رسوا کرنے والا ماحول دیکھا. مجھے طلحہ بن عبید اللہ, اب کافی دیر سے بیٹھے, مجھے اس بات کا بھی پوری شدت سے احساس ہے, مجھے معاف فرما دیجیے گا. بس وہ جہاں پہلا بیان تھا وہ حضرت زیادہ ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کس مزاج کے تھے, اچھے ہی تھے ماشاءاللہ, لیکن ذوق میں آ گئے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے 2 گھنٹے جو ہے نا وہاں سے ہلنے دیا. تو وہاں سے ترتیب ساری الٹ ہوئی, اور یقیناً آپ کا غصہ بھی بنتا ہے, لیکن میں نے آپ سے معذرت کر لی ہے. اچھے لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو میں شاید زیادہ لمبا خطاب کر رہا ہوں, تو بس یہ ایک دو باتیں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا, آج کی اس بزم میں ساتھ لے کے جائیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے. سنیے گا, 2 خوبیاں, اور میں نے آپ نے تلاش کرنی کیا وہ 6 خوبیاں ہمارے پاس ہیں, تو گھر بڑا خوبصورت ہوگا. اگر نہیں ہے تو مشق کریں گے, ہم کوشش کریں گے نا, اللہ کوشش کا صلہ ضرور دیتا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر میں 2 اچھی عادتیں خوبیاں, یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. ہم باہر اچھے ہوتے ہیں, گھر اچھے نہیں ہوتے, معذرت سے کہوں گا. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیے شوہر نے بیوی کو خرچ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے, اور بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر حیثیت کے مطابق دے گا تو یہ حق شوہر کا ہے. شوہر کو ہی اپنی بیوی کو خرچ دینا چاہیے. جب یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کے کندھوں پہ لگاؤ گے تو ہم نے دیکھا ہے دیواریں کھڑی ہوتی اور نفرتیں جو ہے نا ہم نے دیکھی ہے. معذرت سے مجھے ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر کے. بھائی جان دینا ہے حیثیت کے مطابق, تو جو بھی دینا آپ شوہر کا حق ہے وہ دے دے. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. 5ویں اچھی عادت آپ فرماتی ان کا میں کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب تھے, مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا بیوی کو بلاؤ, کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. تو وہ بزرگ کہتے بیٹا آپ نے تو شرمندہ کر دیا. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, رونا اس مرید پہ, آپ کا جو ملنگ مرید ہے نا اس پہ آیا. کہا کیا ہوا, کہا 30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. بھائی انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. اسی نا چوکھیاں چوڑیاں نہ کرو, یہ خراب ہو جاندیاں نے.
بھائی کھانا اچھا بنا ہے تو کل اس سے بھی اچھا ملے گا. تو یہ اچھی عادت ہے کہ آپ تعریف کر دیا کرو. کبھی کبھی جیب سے 500 1000 انعام بھی دے دیا کرو. وہ یار وہ گھر میں ہی خرچ اس نے کرنا ہوتا ہے. تو فرماتی میرا شکریہ بھی ادا. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ, سالن نہیں ہے. میرے نبی فرماتے لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا. کبھی کبھی ہوتا ہے دوست کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ, اندازے سے جو عورتیں ڈالتی ہیں. کبھی زیادہ ہو جائے تو حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, پھر گالی بھی دے گا, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, یہ کوئی لہجہ ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی, میں سمجھتا ہوں اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. یقین جانیے گا ہمارے پاس گجرانوالہ میں دارالفتہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے. 6 بچے ہو گئے نے مول صاحب سے گسے چاہ کے بس نکل گیا کو 5 6 منہ چ کی کریے یہ کو حل کڈو. ساڈے کو نکلتا پھر کدھر ہور جا کے حل کڈانے پھرتے ہیں. صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. آپ فرماتے ہیں میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتے یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہم تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. پتر 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے. 6 مہینے کیا لگوانے ہیں یار, کتنی چھوٹی بات ہم کرتے ہیں. 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو ہمیں اچھا لگے گا یار. حضور فرماتے تمہیں بیوی کی کچھ اچھی باتیں نہیں لگتی, کچھ اچھی ہے وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, وہ کہا ان کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا حضرت اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں, ایک خامی نہیں بھائی, ایک خوبی. لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزارتے. کہا وہ کون سی؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. تو اگر میں اور آپ خوبیاں تلاش کریں تو کافی ساری مل جائیں گی. تو کسی کو شرمندہ نہ کرو. گفتگو سمیٹتے ہیں. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے, اسم بہرے کو کہتے ہیں, بہرے تھے نہیں. اس بات سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ کے اس کی ہوا خارج ہو گئی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. خیر جب اس کی باری یہ فرمایا ماں جی کیسے آنا ہوا, کہتی میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھو, تھوڑا سا اونچا بولو نا. حضرت میرا یہ مسئلہ, اور اونچا بولو. بڑھیا خوش ہوگی, یہ تو کانوں سے بہرے ہیں. مجلس میں رسوا ہونے نہیں دی. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا, یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں کچی گلیاں ہوتی ہیں, کیچڑ جمع ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے. بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض قد پاؤں پھسل جاتا ہے. کبھی یہ منظر آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن کبھی نظریں دیکھ بھی لیتی ہیں. جب کوئی گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. وہ بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ کہاں لگی ہے. اور جو حاضرین اور ناظرین ہوتے ہیں وہ گرتے کو سہارا دیتے ہیں, بلکہ دور سے جو آواز آتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اٹھ پہ تینوں کسے بھی نہیں دیکھا. ہم شرمندہ کرتے ہیں. بھائی شرمندہ کرنا یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے. مجھے ویسے وہ ایک ہی نعت آتی ہے, ہاں جتنے آتے ہیں وہ سنا لیں. پڑھیے جی ایک دفعہ دروشی والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا ساگر صدیقی بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کا ایک کلام ہے اور اس کے 2 3 اشعار آپ ہو سکے تو تھوڑی سی ہلکی آواز میں ہم سب اس کو پڑھیں گے. آئیے سنتے ہیں. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے
کونین سجانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے آ پائے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ سر شام سے اس وقت تک تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کی اللہ قبول فرما. جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں اس بابرکت محفل کی برکتیں بھیج دے. سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما. جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا علماء نے سرپرستی فرمائی اللہ سب کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کا صلہ دنیا آخرت میں عطا فرما. اسٹیج کی زینت علماء جلوہ فرازیں اللہ ان شخصیات کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. خدمات دینیہ قبول فرما. اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ